جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مضمون کا عنوان ہے شمائل سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کے مضمون میں عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال اور عادات و اطوار کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی ان امور کو زیر بحث لایا جاتا ہے جو ظاہری طور پر معلوم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس مضمون کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آگاہی کے نتیجہ میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے، جو کہ ایک مسلمان کے لیے زاد راہ اور سرمایہ حیات ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں، اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ خاکسار شمائل سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروگرام پیش کر رہا ہے، یعنی یہ کہ اس مضمون میں آپ کے ظاہری جسمانی حسن و جمال اور آپ کے روزمرہ کے معمولات سے متعلق آپ کی عادات و اطوار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس مضمون کا اصل روٹ یعنی مادہ یا منبع تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی اخلاق و کردار ہے۔ ہر انسان کی عادات و اطوار پر اس کے ذاتی اخلاق و کردار کی گہری چھاپ ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی بنیادی اخلاق سے آپ کی عادات کا ظہور ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت القلم کی آیت 5 میں آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بیان فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تو بہت بڑے خلق پر قائم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تو قرآن ہی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو تمام انبیاء اور مومنوں کے اخلاق بیان کیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام اخلاق کے جامع تھے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ کے مقام پر فائز فرمایا گیا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، جس طرح آپ تمام اخلاق حسنہ کے جامع تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حسن و جمال کا عظیم المثال پیکر تھے۔ کئی لوگوں نے جب پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ جھوٹے کا منہ نہیں ہو سکتا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات میں ہی مسلمان ہو گئے۔ یہود کے اس وقت کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے تھے اور اسلام قبول کر لیا۔ شمائل کے مضمون کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حسن و جمال بھی بیان کیا جاتا ہے، اور یہ مانا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوازن اعضاء اور مقناطیسی کشش کے حامل تھے۔ کھیلتے ہوئے سفید رنگ کا روشن چہرہ جس سے شرافت اور عظمت کا بخوبی احساس ہوتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر بڑا مگر خوبصورت انداز میں، اور بال گھنے تھے، گردن لمبی، پیشانی کوشادہ، ناک پتلی اور کھڑی ہوئی، آنکھیں کالی اور نہایت خوبصورت، کان متناسب، دہانہ یعنی منہ کشادہ، دانتوں کے درمیان مناسب فاصلہ جو خوبصورتی کا باعث ہو، اور دانت سفید موتیوں کی طرح بہت چمکدار، رخسار نرم اور ملائم، سینہ چوڑا فراخ، پیٹ سینہ کے برابر، ہاتھ اور پاؤں بہت خوبصورت، ہاتھوں کی انگلیاں لمبی اور خوبصورت، بدن مجموعی طور پر سڈول، الغرض عام مردانہ حسن کا بہترین اور عدیم المثال پیکر تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار پر طاہرانہ نظر ڈالنے کے لیے بہترین زمانہ تو وہ ہے جس کو مدنی دور کہا جاتا ہے۔ آپ کے بچپن سے لے کر آپ کی وفات تک کا ہر زمانہ، بلکہ ہر دن ہنگامی نوعیت کا تھا۔ آپ کے بچپن سے اوائل جوانی کا ایک دور ہے، اوائل جوانی سے شادی تک کا ایک دور ہے، شادی سے نبوت تک کا ایک زمانہ ہے، نبوت کے عہدے جلیلہ پر فائز ہونے کے بعد ہجرت مدینہ تک کا ایک دور ہے۔ ہر دن دوسرے دن سے الگ نوعیت کا نظر آتا ہے۔ مدنی دور میں بھی آپ اور آپ کی جماعت پر کئی ایک جنگیں مسلط کر دی گئی۔ ایسے ہنگامی حالات میں بھی آپ سے محبت کرنے والے اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حرکت و سکون کو محفوظ کیا ہے۔ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کا آغاز نماز تہجد سے ہوتا تھا۔ آپ مسواک کرتے، وضو کرتے، لمبی نماز تہجد ادا کرتے، نماز میں لمبی تلاوت قرآن کریم کرتے، لمبے قیام میں آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا، اگر بیماری کی وجہ سے شاذ کے طور پر کبھی نماز تہجد رہ جاتی تو آپ دن کے وقت نوافل ادا کر لیتے۔ نماز تہجد کے بعد آپ چند لمحات کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی اذان کہتے تو آپ نماز فجر کی تیاری کرتے، مسجد میں نماز فجر پڑھاتے۔ نماز فجر کے بعد تھوڑے سے وقت کے لیے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان تشریف فرما ہوتے۔ کبھی آپ اپنے صحابہ سے پوچھ لیتے کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ اپنا خواب بیان کرتے تو بعض اوقات آپ تعبیر بھی بیان فرما دیتے۔ آپ بعض اوقات اپنا خواب بھی بیان کرتے۔ جو صحابی نماز پر حاضر نہ ہوتے ان کے بارے میں دریافت فرماتے اور بیمار صحابہ کی بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ اگر کوئی صحابی سفر پر ہوتا تو اس کے لیے دعا کرتے۔ پنجگانہ نمازوں کے بعد بعض اوقات صحابہ کے سوالات کے جوابات بھی دیتے۔ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے، جب نماز فجر کے بعد گھر تشریف لاتے، کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو کھا لیتے، وگرنہ روزے کی نیت کر لیتے، گھر میں اپنے کام خود کرتے، کپڑے بھی سی لیتے، کپڑے اور جوتے مرمت کر لیتے، اپنی بیویوں کے کام کاج بھی کر دیتے، اپنے جانوروں کو خود باندھ لیتے، چارہ ڈال دیتے اور دودھ دو لیا کرتے تھے۔ نماز عصر کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں جا کر ان کی خیریت معلوم کرتے۔ یہ سب گھر ایک ہی حویلی میں ایک دوسرے گھر سے ملے ہوئے تھے۔ اور پھر نماز مغرب کے بعد آپ کی سب بیویاں اس گھر میں جمع ہو جاتی جس گھر میں آپ کی باری ہوتی۔ آپ ان سب کے ساتھ چند لمحات کے لیے مجلس فرماتے۔ اگر وقت مل جاتا تو آپ دوپہر نماز ظہر کے بعد قیلولہ فرماتے، یعنی تھوڑا سا آرام کرتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ قیلولہ کرنے سے رات کی عبادت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ نماز عشاء کے فوراً بعد سونے کی تیاری کرتے تھے۔ ہر کام کے موقع اور محل کے مطابق آپ ضرور دعائیں کرتے رہتے تھے۔ آپ رات دن کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے رہتے تھے۔
آپ کی نسبت سے دعاؤں کا مضمون بہت طویل ہے۔ متضرعانہ دعاؤں میں یا حیو یا قیوم کی صفات الہیہ کے حوالے سے مانگتے، مصیبت کے وقت آسمان کی طرف منہ کر کے سبحان اللہ العظیم پڑھتے، مجلس میں چھینک آنے پر دھیمی آواز میں الحمدللہ کہتے، اور کسی دوسرے کو چھینک آنے پر یرحمک اللہ کی دعا دیتے، یعنی یہ کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ کی غذا بہت سادہ اور مقدار میں قلیل ہوا کرتی تھی۔ آپ کی غذا حلال اور طیب ہوا کرتی تھی۔ اس وقت تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا۔ زیادہ گرم کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ آپ صفائی کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ ہفتہ میں کم از کم 2 مرتبہ نہانے کی ہدایت فرماتے تھے۔ تھوڑے سے پانی سے نہا لیتے۔ آپ رات کو آنکھوں میں سرما لگاتے۔ آپ کو خوشبو بہت پسند تھی اور اپنی مخصوص خوشبو استعمال فرماتے۔ آپ اپنے بالوں پر مہندی لگایا کرتے تھے۔ آپ کا لباس سادہ، صاف ستھرا، موٹے کپڑے کا، مناسب حال اور حیادار ہوا کرتا تھا۔ آپ سفید رنگ کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ نے جبہ، پاجامہ اور تہبند بھی پہنا، ٹوپی اور پگڑی بھی استعمال کی، تسموں والے جوتے اور سلیپر بھی پہنے۔ آپ کی چاندی کی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ بیت الخلاء جاتے تو انگوٹھی اتار دیتے۔ عام طور پر ہاتھ میں کھجور کی شاخ کی چھڑی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چال ڈال میں نہایت کوہ وقار انسان تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار انسان کوئی نہیں دیکھا۔ ایسے لگتا تھا کہ آپ کے لیے زمین لپٹتی سمٹتی جا رہی ہے۔ آپ بغیر ضرورت کے گفتگو نہ فرماتے تھے۔ آپ کی گفتگو میں نہ تلخی تھی نہ تیزی۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر بات کرنے کے عادی تھے۔ بات تفصیل سے کرتے اور 3 دفعہ اپنی بات دہراتے تھے۔ یہ طرز کلام تو آپ کا اپنے صحابہ کو سمجھانے اور عمل پر ابھارنے کے لیے تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ جوامع الکلم کے حامی تھے، یعنی مختصر کلام میں گہرا مضمون بیان کر دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی زبان ہم سے بڑھ کر فصیح و بلیغ ہے، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے میرے باپ اسماعیل علیہ السلام کی زبان سکھائی۔ آپ اپنے گھر میں بے تکلفی سے زندگی گزارنے والے تھے۔ کبھی کبھی اپنی بیویوں کو سبق آموز کہانیاں وغیرہ بھی سناتے۔ آپ اپنے ساتھیوں سے نہایت مہربانی کا سلوک فرماتے۔ کوئی ساتھی راستہ میں مل جاتا تو اس سے ملتے اور کھڑے رہتے، یہاں تک کہ وہ خود اجازت لیتا۔ کسی سے مصافحہ کرتے تو اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ نہ چھوڑے۔ بچوں کے سروں پر محبت کی راہ سے ہاتھ پھیرتے اور دعا کرتے۔ آپ کو قہقہ مار کر ہنسنے کی عادت نہ تھی، البتہ خوشی کے مواقع پر مسکراتے تھے۔ آپ کسی کی غیبت نہ کرتے تھے۔ آپ بہت حیا دار تھے اور فطرتی طور پر آپ میں غض بصر کی عادت تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ عام مسلمانوں کی دعوت طعام قبول فرماتے۔ آپ اپنے صحابہ کے جنازہ اور تدفین میں شامل ہو جاتے تھے، لیکن آپ کسی مقروض کا جنازہ نہ پڑھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ آپ جھوٹ بولنے والوں سے اس وقت تک کھچے کھچے رہتے تھے کہ جب تک آپ کو معلوم نہ ہو جاتا کہ اس شخص نے جھوٹ کی عادت سے توبہ کر لی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جھوٹ بولنے والوں سے اس وقت تک آپ اپنے تعلقات کو توڑ لیتے تھے جب تک کہ آپ کو یقین نہیں ہو جاتا تھا کہ اس نے اصلاح کر لی ہے۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ.